الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اس ماہ متبرک جس ماہ میں تمام عالم اسلام کے مسلمان قربانی کی شکل میں اپنا خراج عقیدت رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وہ مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج اس کی 2 تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ کے اعتبار سے 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور 10ویں ذی الحجہ وہ کل کے بعد جو سنیچر آ رہا ہے اسی کے دن واقع ہے۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو عطا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کئی جمعے سے جاری ہے، لیکن میں جہاں تک دیکھ پا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت میں نے مختصراً بتانا شروع کیا، لیکن ابھی ان کی سیرت جوانی تک نہیں پہنچی اور بقرعید آ چکی ہے۔ آج اور مختصر انداز میں بڑی ہی تیزی سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ بہت خاص باتیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے۔ حضرت ابراہیم وہ تنہا ایک اللہ کے محبوب تھے جنہوں نے پوری دنیا میں بت پرستی کے سامنے اکیلے اور تنہا اللہ کے توکل پر ڈٹے رہے۔ پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیوا کوئی شخص نہ تھا۔ بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بجا لانے والا کوئی موجود نہ تھا۔ جہاں دنیا کی بڑی طاقتیں، بڑی حکمرانیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زبان کو روکنا چاہتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم صرف اور صرف توکل علی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اکیلے ڈٹے رہے، اور اس نمرود کے سامنے بھی آپ نے اسے کئی جواب دے کر کے لاجواب کر دیا تھا، جس کی حکمرانی پوری دنیا پر قائم تھی۔ چاہتا تو حضرت ابراہیم کو اپنے سامنے ہی زمیں بوس کرا دیتا، چاہتا تو فوراً انہیں قتل کروا دیتا، ان کا سر قلم کروا دیتا، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ ذات بابرکات
جو پوری دنیا میں ایک تنہا ایک مسلمان اللہ کی توحید بجا لانے والا اکیلا ڈٹا رہا. کیوں؟ صرف توکل علی اللہ پر بھروسہ کرتا تھا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ توکل علی اللہ تو چھوڑ دیے، توکل پر میں ہم بھروسہ نہیں کرتے. کوئی ناگہانہ کوئی عجیب سا وقت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو بس سوچتے ہیں کہ بس ساری دنیا جو کچھ ہے بس دنیا والے ہی ہمارے لیے کریں گے تو ہو سکتا ہے. اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا. حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے اتنے سارے دشمن ہیں، آپ کے اتنے دشمن ہیں، آپ باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ باڈی گارڈ حفاظت کرنے والا کوئی محافظ رکھ لیجئے. آپ امیر المومنین ہیں. اس وقت حضرت علی نے فرمایا تھا ارے میرا اور تمام ہر چیز کا سب سے بڑا باڈی گارڈ تو موت ہی ہے، کیونکہ موت وہ ایسی چیز ہے کہ وہ خود میری زندگی کی حفاظت کرتی ہے. لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا ارے موت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری لکھی ہے اس سے پہلے تو وہ آئے گی ہی نہیں، اگر آنا بھی چاہے تو خود روکے گی. موت حفاظت کرتی ہے زندگی کی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے. بتانے کا مقصد یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم توکل اللہ پر بھروسہ کرتے تھے. آج لوگ دنیا والوں پر بھروسہ کرتے ہیں. ان کی زندگی کا حال دیکھ لیجئے، ہر ماحول میں، ہر فیلڈ میں، ہر جگہ پریشان ہیں. توکل اللہ اپنے دل میں جما لیجئے. کوئی بھی پس منظر ہو آپ ڈٹ جائیے اور یہ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو جو اس کا حکم ہوگا وہی ہوگا. کوئی شخص آگ میں کود جائے کوئی شخص آگ میں، یا کسی کو پھینک دیا جائے زبردستی، وہ سوچے نہیں بس دنیا والے ہی بچائیں گے تو میری زندگی بچ سکتی ہے، ورنہ نہیں. فائر بریگیڈ ہی آئے گا تبھی میرا گھر بچ سکتا ہے، جل رہا آگ سے. ارے توکل اللہ پر بھروسہ کریے. اگر اللہ چاہ لے گا جلنا ہے تو دنیا کی پوری طاقت نہیں روک سکتی ہے، اور اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہ لے کہ نہیں ہونا ہے تو پوری دنیا طاقت لگا لے، ہونے کے لیے تو نہیں ہو پائے گی. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مشہور واقعہ ہے، اکثر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ جب سارے لوگ بت پرستی میں مشغول تھے، آپ کا چچا آزر بھی، سارے لوگ جب کسی دیہات میں کسی میدان میں جاتے تھے سال میں ایک بار میلے کے لیے، جانے لگے. حضرت ابراہیم سے بھی سفارش کی گئی آپ بھی چلیں، نہیں گئے. اور جب سارے لوگ شہر خالی کر کے چلے گئے اس میلے میں، حضرت ابراہیم نے دیکھا بڑا سناٹا ماحول ہے. آپ بت خانے پہنچے اور سارے بتوں کو ایسے نہیں توڑ دیا، پہلے بتوں سے کہا ارے تمہارے پاس اتنی ساری نعمتیں رکھی ہیں. جتنے لوگ میلے میں گئے تھے سب لوگ قسم قسم کی چیزیں، کھانے والی چیزیں، پھل فروٹ کھانے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ان کے سامنے، اپنے خداؤں کے سامنے رکھ کر کے گئے تھے کہ کھانے کے لیے، کہ جب ہم میلے سے لوٹیں گے تب تک جتنے دن کے لیے گئے تھے وہ اتنے دن کا کھانا اپنے خدا کے لیے رکھ کے گئے تھے انتظام کر کے. ایسا خدا جو ان کے کھانے کا انتظام نہیں، یہ خود ان کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، رکھ کے چلے گئے. حضرت ابراہیم جب اس بت خانے میں پہنچے، آپ نے کہا بتوں تمہارے پاس تمہارے سامنے اتنی ساری اشیاء ہیں، اتنی نعمتیں موجود ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ کیوں نہیں کھاتے؟ جلال میں آئے، تیشا اٹھایا اور سب کو ایک کنارے سے توڑنا شروع کر دیا. کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا سر اڑا دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا. اور جب سب ختم ہو گیا توڑ کے تو سب سے بڑا بت تھا اس بت خانے میں، اسی کے کندھے پہ لا کے کولہاڑا اسے رکھ دیا، لگے کہ یہی توڑا ہے سب کو. اب جب سارے لوگ واپس لوٹے دیکھے کہ ہمارے خداؤں کا تو یہ برا حال ہے، ایسا خدا جن کے خدا کا برا حال ہو جائے تو پھر خدا کہاں؟ وہ خدا ہے ہی نہیں. جب دیکھا کہ اتنا برا حال ہے، کس نے کیا، کیسے کیا، لوگ سمجھے کہ وہی ابراہیم ہے جو نہیں گیا تھا میلے میں، اسی کا سارا کارا دھرا ہے، کیونکہ وہ مانتا بھی نہیں ہے. ان کو بلایا گیا. حضرت ابراہیم کو جب بلایا گیا، آپ سے سوال کیا گیا ارے میرے خداؤں کا یہ برا حال کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے کیا معلوم، ارے اپنے بڑے سے پوچھو کس نے کیا ہے. کولہاڑا اس کے اوپر رکھا ہے، بت خانے میں وہ موجود ہے،
میں اس کا ذمہ دار ہوں؟ پوچھو اپنے خدا سے، تو تمہارا سب سے بڑا خدا ہے، پوچھو کیوں مار دیا اس کو؟ حضرت ابراہیم کے توحید کا اعلان، ان کے تبلیغ کا جو طریقہ تھا، دیکھیے کتنا نرالا، کتنا اچھا انداز ان کا تھا، خود ان کے منہ سے کہلوانا چاہ رہے تھے۔ تمام لوگوں نے کہا ارے وہ بولتا کہاں ہے، وہ کیسے بولے گا، ارے وہ کیسے مار دے گا اپنے ہمارے خداؤں کو، وہ تو اپنی زمین سے ہل نہیں سکتا ہے، وہ تو اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا ہے، اگر میں اسے کچھ پوچھوں تو بولے گا نہیں۔ ابراہیم نے ٹھوک دیا جواب، کہا پھر خدا کیسا جو بولے نہ، جو تمہاری مدد نہ کرے؟ تمہارے خداؤں کا برا حال ہو گیا، بتایا نہیں کیسا خدا ہے؟ ارے خدا وہ ہے جو تمہیں اور ہمیں چلاتا ہے، میرا معبود حقیقی ہے، وہ ایک ہے جس کی میں پرستش کرتا ہوں، اسی کی تم بھی پرستش کرو، اور ان جھوٹے خداؤں کا پوجنا چھوڑ دو۔ ابراہیم نے جلال بھر کے اعلان کیا، لوگ سمجھ گئے ابراہیم ہی نے کیا ہوگا، یہ تو ہمیں اور ہمارے تمام پجاریوں کو لاجواب کر دیا ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ دربار میں پہنچے نمرود کے، وہ اکیلا حکمران جس کی حکمرانی ساری دنیا پر تھی، جس کے سامنے لوگ تھراتے تھے، اس کے سامنے جاتے ہی لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، کوئی مددگار نہ تھا، کوئی حامی نہ تھا۔ حضرت ابراہیم کا ساتھ دینے کے لیے تو چچا بھی اس وقت موجود نہیں تھا، چچا ساتھ دے دے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، تنے تنہا ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے والا نمرود کے سامنے ڈٹ گیا۔ حضرت ابراہیم کو لایا گیا اور نمرود نے غرانے والے انداز میں بولا، تیرا خدا کون ہے، تو کس کو تو خدا مانتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اعلان کیا پورے بھرے مجمع میں، اس کے تمام دربار میں، میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اب وہ بے وقوف تھا، عقل پہ اس کے پہلے سے مہر لگی ہوئی تھی، بے وقوف جیسا جواب دیا۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی تو جلاتا مارتا ہوں، جس کو کل سزا ہونے والی تھی پھانسی کی، اسے کہا تو جا آزاد ہے، اور جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی قصور نہیں تھا، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کروا دیا۔ کہا دیکھو یہ تو مرنے والا تھا، میں نے اسے جلا دیا۔ اب اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح بھی دے سکتے تھے کہ میرا رب وہ ہے جو مر جائے اسے جلاتا ہے، آپ نے اس طرح جواب نہیں دیا۔ بے وقوف کا جواب دینا بھی بے وقوفی ہے، آپ نے بات کو پلٹ دی، کہا میرا رب، میرا معبود وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے۔ اگر تو رب ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبا دے، میں تجھے خدا مان لوں گا۔ لاجواب ہو گیا نمرود، ہکا بکا رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بس اپنے جج کو بلایا، کہا ان کے لیے فیصلہ سنایا جائے۔ جج نے فیصلہ سنا دیا، ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ قید خانے کے بعد جب آپ قید خانے سے باہر آئے تو پھر آپ کے بارے میں سزا سنائی گئی، کچہریاں قائم کی گئی، بڑے بڑے جج بلائے گئے، اور جب صلح ہوا تو یہ پیش کیا گیا کہ ابراہیم کو سیدھا کھڑے آگ میں جلا دیا جائے۔ اب آتش نمرود، وہ ایسی آتش، ایسی آگ کہ آج تک دنیا نے ویسی آگ نہیں دیکھی، جس طرح وہ آگ بھڑکی تھی۔ اس کے اوپر سے اگر پرندہ جاتا تھا وہ بھی جل کے گر جاتا تھا، ایسی آگ لگائی گئی۔ اب جب آگ لگ گئی، آگ بھڑک گئی، پورے اپنے شباب پر آگ جلنے لگی۔ جب بات آئی حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی، تو اب مثال بولا جاتا ہے نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون پہنائے، ڈالے کون؟ وہ بہت بڑا تخت جو نمرود کے لیے آگ سے بہت دور لگایا گیا، نمرود کے چہرے پر تمازا پڑ رہا تھا، ایسی آگ کی شعلیں اٹھ رہی تھی۔ جانتے ہو شیطان نے آ کے مشورہ دیا، شیطان نے منجنیق بنائی جائے، دنیا کی سب سے پہلی منجنیق
سب سے پہلی منجنیق شیطان نے ان کے دماغ میں، ان کے عقل میں ڈالا، اس طرح بناؤ، اور بہت دور سے ابراہیم کو اس منجنیق میں بٹھا کر کے پھر وہاں سے پھینکا گیا۔ اب دیکھیے، اب دنیا یہاں کیا دیکھ رہی ہے؟ زمین کہہ رہی ہے رب تبارک و تعالیٰ میرے اوپر صرف تیرا ایک بندہ عبادت کرنے والا تھا، اسے بھی آج دنیا جلا دے گی۔ ہوائیں آ رہی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ تیرا حکم ہو تو میں آگ کو ایسے اڑا کے لے جاؤں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کبھی آگ لگی تھی یہاں پہ۔ پانی نے فرمائش کی، رب تبارک و تعالیٰ تو اگر حکم دے دے ایسی بارش کر دوں کہ زمین میں زلزلہ آ جائے، جہاں آگ جلائی گئی ہے وہاں لکڑیوں کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ چرند پرند ہر شخص نے رب تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ تو حکم دے دے تو میں ایسا کر دوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کب تمہیں روکا ہے؟ ابراہیم کو جسے بچانا ہے، جس طریقے سے بچانا ہے جاؤ بچا لو۔ ہوا آئے کہ ابراہیم حکم دے دیجئے میں آگ کو اڑا کے لے جاؤں، کہا نہیں ضرورت ہے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پانی آیا، کہا ابراہیم آپ حکم دیں تو میں ایسی بارش کر دوں کہ آگ ایسے بجھ جائے جسے لگے نہ کبھی آگ لگی تھی۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں مجھے کوئی عادت نہیں تمہاری۔ اب جب منجنیق سے تمام چیزیں لے کے فریاد آئے، رب تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ہوا اے پانی دیکھ لیا؟ ابراہیم سے کہنے کا کوئی فائدہ ملا؟ نہیں رب تبارک و تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں ملا۔ پھر میں نے کہا تھا نا کہ وہ میرا خلیل آئے، تمہاری مدد نہیں لے گا، لیکن تم سفارش کر رہے تھے، میں نے تمہیں بھیج دیا، جاؤ اگر مدد لینا چاہے جاؤ اس کی مدد کر لو، میری طرف سے کوئی روک نہیں ہے۔ اب جب منجنیق سے اور آگ کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، 30 سیکنڈ کا وقفہ تھا، اس 30 سیکنڈ میں آئے حضرت جبریل۔ حضرت ابراہیم دیکھ کر کے مسکرانے لگے، جبریل آپ بھی آ گئے؟ تمام فرشتے تو آئے ہی تھے، اب فرشتوں کا سردار بھی آ گیا ہے۔ فرشتوں کا سردار حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جبریل مدد کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں مدد کے لیے نہیں، میں کیا مدد، میں تو بہت چھوٹا ہوں، میں کیا مدد کروں گا؟ ارے جو تمہارا سب سے بڑا رب معبود ہے اسی سے مدد مانگ لو۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جبریل، کیا میرا رب یہ ساری چیزیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، میں بس آگ میں چند سیکنڈ میں پہنچنے والا ہوں، میرا رب نہیں دیکھ رہا ہے؟ کہا نہیں رب تو دیکھ رہا ہے۔ پھر کہا رب اگر دیکھ رہا ہے، اگر میرا رب اسی میں راضی ہے کہ میں جل جاؤں، جل کے راکھ ہو جاؤں، تو بس میں اسی میں خوش ہوں، میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ اگر وہ مجھے جلانا چاہتا ہے تو ابراہیم بھی جلنا چاہتا ہے، جلا لے میرا رب، جلا دے مجھے آج۔ جیسے حضرت ابراہیم آگ سے تھوڑی سی دور، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اب دیکھیے ابراہیم کے سرد ہو جانے کا حکم ہو گیا، بردوں وسلامن، ایسی ٹھنڈی ہو کہ سلامتی والی ہو جا، ایسی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ برف ہو جائے، ٹھنڈک کی وجہ سے میرا خلیل تکلیف میں آ جائے۔ اور دوسری چیز جو بتائی جاتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم آ گیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، دنیا کی ساری آگ بجھ گئی، اور ایسی بجھی کہ 3 دن تک کہیں پر آگ ہی نہیں جلتی تھی۔ کوئی لاکھ گاڑیاں ماچس لگا لے، اس دور میں تو ماچس نہیں تھے، لیکن جو بھی ذریعہ تھے، جو آلات تھے، جو اوزار تھے جلانے کے، تمام چیزوں سے لوگوں نے 3 دن تک کوشش کی، آگ جل ہی نہیں رہی تھی۔ پوری دنیا کی آگ ایسے بجھ گئی، جہاں بھی تھی، کسی کے چولہے میں تھی، کسی کے تندور میں تھی، کوئی آگ جلا کر کے پوجا کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی دیگ بنا رہا تھا، کوئی کھانا، ساری آگیں بجھ گئیں۔ کیوں؟ ارے فرمان تو اس آگ کے لیے آیا تھا جو نمرود نے لگوائی تھی، ساری آگ کیوں بجھ گئی؟ میں بتاتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کا عام اعلان تھا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یہ نہیں تھا کہ جو بابل میں آگ جل رہی ہے وہ بجھ جائے،
وہ سلامتی ہو جائے، نہیں۔ اب سارے آگ سوچنے لگے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم کہیں مجھ پر تو نہیں آیا ہے، وہ بھی بجھ گئی، کہیں مجھ پر تو نہیں آیا، ساری آگیں بجھ گئیں، کوئی آگ نہیں جل رہی تھی۔ اب جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آگ میں پہنچے، گل و لالا بتایا جاتا ہے، گل و لالا پھول کے اس باغ کو کہا جاتا ہے جس میں صرف خوشبو ہوتی ہے، گل و لالا پھیل گیا۔ حضرت جبریل آپ کے پاس بیٹھ گئے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تقریباً 7 دن یا 40 دن تک اس آگ میں تھے۔ جب آپ کو آگ سے باہر نکالا گیا، آپ کا چہرہ ایسا خوش نما تھا جیسے لگ رہا تھا کہ ابھی تک آپ غسل کر کے فوراً نکلے ہوں، جیسے لگ رہا ہے کہ آپ نہا کر کے آ رہے ہیں۔ آپ کا بال بھی بیکار نہیں ہوا تھا۔ اور جب ابراہیم سے پوچھا گیا، ابراہیم وہ اچھا تھا یہ اچھا ہے؟ کہا کہ نہیں وہ اچھا تھا، 40 ہی دن رب نے کیوں رکھا؟ ارے 40 سال رکھ دیا ہوتا وہیں تو کتنی خوشی ہوتی، 40 ہی دن رکھا۔ ایسا گلزار بن گیا کہ آج پھر آپ باہر آئے تو نمرود کے چہرے پر تماچا پڑا۔ اس نے اعلان کیا کہ تیرا رب کون ہے، میں تیرے رب سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ سیڑھیاں بنا ڈالی، آسمان تک بہت اونچی سیڑھی بنائی، پورا لشکر لے کر کے پہنچ گیا اور سب سے اوپر سیڑھی پہ جا کے تیر مارا اور کہا میں نے تیرے رب کو مار دیا، معاذ اللہ۔ نمرود نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی حکمت دیکھیے، اس کا کرشمہ دیکھیے کیا ہوا۔ بعد میں اس کی جان لینے کے لیے ایک ایسے مچھر کو بھیج دیا جس کے اندر خود اڑنے کی طاقت نہیں تھی، اس کو مارنے کے لیے ایسے مچھر کو مقرر کر دیا جو خود ایک پیر سے لنگڑا تھا، جو صحیح سے اڑ نہیں پا رہا تھا، صحیح سے چل نہیں پا رہا تھا، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ رب تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو مارنا چاہتا ہے تو دنیا کی بڑی بڑی فوج اکٹھا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو ایک لنگڑے سے مچھر کو اس شخص کو مار دیتا ہے جو پوری دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ آج تو صرف چند شہروں پر حکومت کرنے والے کتنا غراتے ہیں، جیسے لگ رہا کہ انہیں ساری کائنات مل گئی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جب تک ہم پر اس طرح لکھا ہے ہوتا رہے گا، جب اس پاسا پلٹے گا تو بڑے بڑے ترم خاں، بڑے بڑے رستم خاں زمیں بوس ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہاں آئے تھے کہاں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ظہیر احمد ان کی طبیعت خراب ہے، آپ تمام حضرات ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ اور دوسرا اعلان کیے کہ جامع مسجد کے اندر عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ العزیز 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ تمامی حضرات اس 7:30 بجے سے پہلے ہی مسجد میں آ کر کے اپنی جگہ لے لیں۔ جامع مسجد کے اندر 7:30 بجے عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ العزیز ادا کی جائے گی۔ آپ تمامی حضرات وقت پر ضرور پہنچ جائیں۔